میں یہاں اس گاؤں میں اس علاقے میں کس طرح پہنچی ہوں وہ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ دن کو خوف آتا ہے، رات کو تو پتہ نہیں لوگ کیسے آتے ہیں۔ اپنے باپ نے تو چھوٹی سی تھی چھوڑ دیا تھا اس نے۔ چھوٹی سی تھی؟ ہاں، جب جیسے کہ 6 ماہ کی تھی جی، تب چھوڑ کے گیا تھا۔ تو بھائی وغیرہ وہ نہیں چاہتے، وہ بس اپنی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ نکاح ہوا ہوا وہ رشتے والے دہیج مانگ رہے اس طرح ہے نا؟ جہیز مانگ رہے ہیں، اب ہم سے جہیز نہیں ہے ہمارے۔ ناظرین، نہ ماں ہے نہ بچی کا باپ ہے، بھائی ہیں دو، ان کی اپنی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ کوئی بھی نہیں رکھتا کبھی یہ کس کے پاس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچوں کے مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے روز قیامت وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ خلق ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی۔ یہ میرے ساتھ آپ سامنے گنے کے کھیت دیکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا اس سائڈ پہ کیمرہ ماریں اور اس سائڈ پہ ماریں۔ میں اب آپ کو یقین کریں کہ میں یہاں اس گاؤں میں اس علاقے میں کس طرح پہنچی ہوں وہ میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ دن کو خوف آتا ہے، رات کو تو پتہ نہیں لوگ کیسے آتے ہیں۔ جہاں نہ کوئی اتنا زیادہ سروائیو ہے کسی چیز کا، نیٹ کا نہ کسی چیز کا۔ ایک بچی ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کے 2 بھائی ہیں اور بھائی بھی اپنے کام پہ اپنی بیویوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس بچی کو کبھی کس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس۔ نوجوان بچی وہ اپنی زندگی کا کس طرح گزر بسر کر رہی ہے، کتنی تکلیفوں سے اس کی خالہ نے مجھے کال کی، بلایا، اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ باقی دکھ درد کی کہانی انہی کی منہ زبانی جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ اس طرح بھی سروائیو کرتے ہیں، اور یہ اتنی سی جگہ ہے، اتنی سی جگہ سے یہ ہے دروازہ، آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی خالہ بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ میں۔ یہ کس طرح زندگی کا گزر بسر کرتی ہیں انہی کی منہ زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا سسٹر؟ رخسانہ۔ رخسانہ، کتنے بچے ہیں؟ 5۔ آپ ان کی کیا، اس بچی کی کیا کہانی آپ اس کا بتائیں مجھے۔ میں اس کی خالہ ہوں، اس کی امی نہیں ہے، ابو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی ہیں 2 شادی شدہ ہیں، وہ اپنے بیویوں کے ساتھ چلے گئے ہیں اپنے سسرال میں۔ اب یہ بیچاری ہمارے ساتھ رہتی ہے ہمارے گھر میں۔ اور یہ یقین مانے یہ جو میں انٹرویو لے رہی ہوں یہ گھر ان کا نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے۔ تو یہ بچی نوجوان بچی ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، باپ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے باپ نے تو چھوٹی سی تھی چھوڑ دیا تھا اس نے۔ چھوٹی سی تھی؟ ہاں، جب جیسے کہ 6 ماہ کی تھی جی، تب چھوڑ کے گیا تھا۔ تو بھائی وغیرہ وہ نہیں چاہتے، وہ بس اپنی عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ بچی کس طرح خرچہ اور کس طرح گزارا کرتی ہے؟ کون ان کس کی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، بس یہ خود سلائی کرتی ہے اور ہم بھی دیتے ہیں اسے تھوڑا بہت آپ دے دیتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو میں نے آپ نے انٹرویو بتانے سے پہلے کہا ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہوا ہے، وہ رشتے والے دہیج مانگ رہے ہیں، اس طرح ہے نا؟ جہیز مانگ رہے ہیں، اب ہم سے جہیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے نہیں دیا کچھ بھی، اب بیٹھے ہیں۔ تو نہ اس کے پاس مشین ہے نہ اس کے پاس دہیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہماری ہیلپ کریں کہ اس کو جہیز بھی دیں اور اسے۔ ناظرین، نہ ماں ہے نہ بچی کا باپ ہے، بھائی ہیں 2، ان کی اپنی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ کوئی بھی نہیں رکھتا کبھی یہ کس کے پاس ہوتی ہے۔ اور میں ایسے کسی کی منہ اٹھا کے ویڈیو نہیں بناتی۔ میں 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے ان سے سب سے پوچھا اور مجھے فون پہ ان آنٹی نے ساری تفصیلاً باتیں بتائی، تبھی میں یہاں آئی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ثنا۔ ثنا، آپ کی ممی پاپا نہیں ہے؟ نہیں، ابو نہیں ہے؟ نہیں۔ تو آپ کس کے پاس رہتی ہیں؟ خالہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ خالہ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی۔ تو آپ کی کوئی ہیلپ، کوئی مدد کچھ کرتا ہے؟ نہیں، خالہ لوگ کرتے ہیں یا ماموں کوئی نہ کوئی کر دیتے ہیں تھوڑا بہت؟ ہاں۔ تو آپ کا رشتہ ہوا ہے تو کوئی دہیج کا یا کس طرح آپ شادی کون کرے گا پھر؟ بس یہی تو مسئلہ ہے، کوئی نہیں دے رہا جہیز کا مسئلہ۔ آپ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں؟ جی۔ بیٹا قرآن پڑھا کریں آپ بھی۔ چھوٹا مجھے پتہ ہے ہر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن جتنا خلوص سے کریں گے میرا رب آپ کو اتنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے اللہ نصیب اچھے کرے۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ بتائیں آپ مجھے، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دیتی ہے؟ نہیں، میں نے سلائی سیکھی ہوئی ہے اور میں کہتے ہیں مجھے سلائی مشین چاہیے۔ سلائی مشین چاہیے؟ یہاں لوگ کپڑے سلواتے ہیں آپ سے؟ جی، دینے آتے ہیں، میرے پاس سلائی مشین نہیں ہوتی۔ ہاں۔
तो आप चाहते हैं कि वो सिलाई मशीन आपको मिले। जी जो इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें ये पैगाम देती है दहेज के लिए, सिलाई मशीन के लिए हेल्प करें। जी नाज़रीन आप देख लें, खुद ही फैसला करें। मैं इतना ही कर सकती हूँ, इन लोगों की आवाज़ बन सकती हूँ, बाकी आप खुद फैसला करें। समझ लें एक यतीम ही है बच्ची, क्योंकि बाप छोड़ के चला गया, यतीमी में आता है, बाकी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है और भाई भी आपके सामने की बात है। ऐसे जवान बच्ची है, मैं आई तो कभी किसके घर कभी किसके घर, बाकी आप खुद फैसला करें। खुदारा ऐसे लोगों की हेल्प किया करें। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यतीम बच्चों के मजलूमों के सर पे हाथ रखता है रोज़े क़यामत वो मेरे साथ होंगे। बाकी खुद फैसला करें। खुदारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की हेल्प कर सके। मैं इतना ही कर सकती हूँ। अल्लाह ने की बात।